نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے کچھ نان اوفینسو مزاح کے بارے میں۔ کالم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ہانیہ مبین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ گاؤں کے چودھری کی شادی تھی، میراثی کو بھی دعوت ملی۔ وہ خوش پہنچ گیا کہ گوشت کھانے کو ملے گا، مگر جب کھانا پیش کیا گیا تو میراثی کے حصے میں فقط شوربہ ہی آیا، بوٹی نہ ملی۔ میراثی نے پھر سالن مانگا تو دوبارہ اس کی پلیٹ شوربے سے بھر دی گئی۔ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہی ہوا تو میراثی نے سالن کی پلیٹ پرے رکھی اور چودھری کے بیٹے کو آواز دے کر کہا، پتر ذرا ٹوتھ پک دینا، میرے دانتوں میں شوربہ پھنس گیا ہے۔ یہ لطیفہ ایجاد کرنے کے بعد میں آپ سے داد طلب کرنے ہی والا تھا کہ اچانک خیال آیا کہ اس لطیفے میں لفظ میراثی کچھ مناسب نہیں۔ اس سے تحقیر کا پہلو نکلتا ہے اور یہ بات کسی حد تک اہانت آمیز آفینسو بھی ہے۔ لہٰذا فی زمانہ اس لطیفے کے جملہ حقوق اپنے نام کرانے سے بہتر ہے کہ اس سے اعلان لا تعلقی کر دیا جائے۔ مزاح لکھنا اب پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہر دم یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی اہانت آمیز جملہ قلم سے نہ نکل جائے، مزاحیہ تحریر سے کسی قوم یا ذات کی دل آزاری نہ ہو جائے، یا خواتین کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ لکھ دی جائے جو انہیں آفینسو یا نازیبا و بیہودہ لگے۔ مگر پھر خیال آتا ہے کہ مزاح تو تخلیق ہی ناہمواری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنے مضمون اردو ادب میں طنز و مزاح میں لکھی تھی۔ مطلب یہ کہ سیدھی سادی بات سے مزاح پیدا نہیں ہو سکتا۔ مزاح اسی صورت پہ پیدا ہوگا جب کسی بے معنی صورتحال کی تصور کشی کی جائے گی یا کسی شخص کی عادات و خصائل کو مبالغہ آمیز انداز میں بیان کیا جائے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزاح پیدا کرتے وقت اپاہج لوگوں کی معذوری کو نشانہ بنایا جائے، خواجہ سراؤ کی تضحیک کی جائے یا معاشرے کے کسی کمزور طبقے، خواتین، اقلیتوں وغیرہ پر جملے کس کر انہیں مشق ستم بنایا جائے۔ اسی طرح رنگ، نسل، جنس یا قومیت کی بنیاد پر مذاق کا نشانہ بنانے کو بھی آج کل کے جدید دور میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور مزاح نگاروں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ان باتوں سے بالاتر ہو کر اعلیٰ قسم کا مزاح تخلیق کرے۔ ایک ستم ظریف کا خیال ہے کہ ایسی کڑی شرائط کے بعد پھر اس قسم کے لطیفے ہی بچیں گے کہ استاد شاگرد سے، بتاؤ توانائی کسے کہتے ہیں؟ شاگرد، جس توے پر نائی بیٹھا ہو سکتا ہے کہ کل کلہ کسی نائی کو یہ لطیفہ بھی برا لگ جائے۔ ویسے بھی لفظ نائی شدید تضحیک آمیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کوئی لطیفہ یا جملہ ہو سکتا ہے جس میں کسی عورت کے بارے میں مذاق ہو اور خواتین کو وہ آفینسو نہ لگے؟ اس سوال کے جواب میں یار لوگ مجھے کچھ مغربی شو تجویز کرتے ہیں جن میں کمال مہارت سے ایسا مزاح تخلیق کیا گیا ہے جس میں عورتوں پر جملے بازی بھی ہے اور وہ اہانت آمیز بھی نہیں لگ رہا۔ خواتین کے بارے میں مزاح کو اگر ہم کسی سخت گیر فیمنسٹ کے نقطہ نظر سے پرکھیں گے تو پھر ہمیں اردو کے سب سے بڑے مزاح نگار مشتاق یوسفی کے کئی جملے ان کی کتابوں سے حذف کرنا پڑیں گے۔ مثلاً حاکم بدن کے ایک مضمون صنف لاغر میں یوسفی صاحب لکھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ 24 سال کے سن میں جو خاتون آرٹ کا ہنسا نظر آتی ہیں وہ 42 سال کی عمر میں دو چشمی ہے بن جاتی ہیں۔ ہر سمجھدار عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی چربی کی دبیس تہوں کے خول کو سانپ کی کیچلی کی طرح اتار کر اپنی عزیز سہیلیوں کو پہنا دیں۔ عقد ناگہانی کے بعد کہ جس سے کسی کو مفر نہیں، ہر لڑکی کا بیشتر وقت اپنے وزن اور شوہر سے جنگ کرنے میں گزرتا ہے۔ ہماری رائے میں کسی پڑھی لکھی عورت کے لیے اس سے سخت اور کون سی سزا ہو سکتی ہے کہ اسے 40 دن تک اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھلایا جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کسی موٹی عورت کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اگر یہ جملے یوسفی صاحب کے نہ ہوتے تو میں کبھی لکھنے کی جرت نہ کرتا۔ مدعا فقط اتنا ہے کہ خواتین کے باب میں مزاح پیدا کرنے کی یہ سہولت آج کے زمانے کے مزاح نگار کو میسر نہیں رہی، کیونکہ اب یہ مزاح آفینسو اور بیہودگی کی ذیل میں آتا ہے۔ یوسفی صاحب کا احترام اپنی جگہ، مگر یہ جملے آج کے دور کے مطابق آفینسو ہی سمجھے جائیں گے۔
تاہم آج یوسفی صاحب زندہ ہوتے تو اپنی زبان دانی اور مہارت سے یقیناً اسی کڑے معیار کا مزاح تخلیق کرتے جو کہکا لگانے پر مجبور تو کرتا مگر آفینسو نہ ہوتا۔ میری رائے کے مطابق صحت مند معاشرے میں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے پر ہنس سکیں اور اپنے بارے میں لطیفہ سن کر کہکا لگا سکیں۔ مغرب میں مختلف قوموں پر لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ بلنڈ عورتوں کے لطیفوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انگریزوں نے آئرش قوم کے بارے میں اسی طرح کے لطیفے گھڑے ہیں جیسے ہم نے سکھوں کے بارے میں، مگر وہاں اسے برداشت کیا جاتا ہے۔ اس پورے معاملے میں اصول ایک ہی ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے اور مظلوم طبقات کو تضحیک کا نشانہ بنانا مزاح نگاری نہیں۔ معذوروں، خواجہ سراہوں یا حسن کے ایک مخصوص معیار پر پورا نہ اترنے والی خواتین یا مرد حضرات کو ان کی کسی جسمانی کمزوری یا کمی کی بنیاد پر مذاق کرنا یا اپنے طبقے کے زور پر خود کو برتر سمجھتے ہوئے کسی پر جملے کسنا سرحد ناقابل قبول اور قابل مذمت بات ہے۔ اس کے بجائے معاشرے کے طاقتور طبقے پر طنز کرنا اور اسے اپنے قلم کے نشتر چبھو کر زج کرنا بہادری کا کام ہے۔ اور اب منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک نان افینسو لطیفہ پیش ہے۔ کسی نے فیس بک پر سوال کیا کہ اگر پہلے زمانے کا انسان ارتقائی عمل کے نتیجے میں بندر سے انسان بنا تھا تو آج کل کے بندر کیوں انسان نہیں بن رہے؟ ایک ستم ظریف نے جواب میں لکھا، ہن او خوراکاں ہی نہیں رہیاں۔ ممکن ہے کسی بندر کے لیے یہ جملہ بھی اوفینسو ہو۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔